ہے جو ڈی سی آفس میں سب رجسٹرار بیٹھا لوگوں کی رجسٹریاں کرتا ہے. فی الحال ہم صرف اس کام کو نہیں کرتے. وہاں پہ جو رجسٹریاں ہو رہی ہیں وہ اب کمپیوٹرائز رجسٹریاں ہوں گی اور اس کی فرض جہاں چاہے بندہ اپنے اس سے نکال لے گا. اس کے لیے نہ تو آپ کو اسٹامپ لینے کی ضرورت ہوگی، نہ لکھوانے کی ضرورت ہوگی، نہ آپ کو کسی فردر کسی منشی کے پاس جانا پڑے گا، نہ کسی وکیل کے پاس جانا پڑے گا، نہ کسی اور مطلب اس میں بندے کے پاس جانا پڑے گا. وہ سمپل بڑا پروسیجر ہے. سائیوال میں یہ پورا سسٹم رائج ہو چکا ہے. اس کو ہی ہم یہاں پہ پوری طرح ریپلیکیٹ کر رہے ہیں اور اس سے بہت حد تک یہ جو کرپشن اور یہ بیچ میں جو مڈل مین ہے ان کا سسٹم کم ہو جائے گا. کل چکا صاحب ہمارے وائس کی جو کوئی اگر چیز ہے دیکھیے یہ اسی لیول پہ ہو جانی چاہیے تھی. اگر آپ مجھے درخواست دے دیں میں انکوائری کرا دوں گا. چلیں یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے. یہ واقعی پنڈی کا سب سے بڑا اس وقت معاملہ جو ہے وہ پارکنگ کا ہی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو پلازوں والی بات ہے یہ اسی سلسلے میں ایک ایکشن ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ 38 پلازے کلیئر ہو جاتے ہیں، ہر پلازے کے نیچے 50 70 گاڑیوں کی جگہ موجود ہے، تو کتنی ساری پارکنگ اس میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. جو ایل ڈی اے کا آر ڈی اے کا پلازا تھا جس کے اندر وہ نشیوں نے ڈیرا لگا رکھا تھا اور وہ بنا دی گئی تھی ایک پناہ گاہ، وہ اس میں سے پناہ گاہ جو ہے وہ ختم کرا دی گئی ہے. اس کو سارے کو پینٹ کرا کے وہ دوبارہ پارکنگ کے فل استعمال میں وہاں پہ موٹر سائیکل بھی گاڑیاں بھی سارے کے اندر آ رہی ہے پارکنگ کا. اسی طریقے وہاں پہ کارپوریشن کی ایک جگہ پڑی ہوئی تھی، اس کو ساری کو لیول کرا کے اس کی گرد عارضی طور پہ تارے لگوا کے وہاں پہ بھی 200-250 گاڑیوں کی پارکنگ ہو رہی ہے. ایک تیسری جگہ یہاں پہ اوقاف ڈپارٹمنٹ کی ایک جگہ ہے، اوقاف وقف ہے، اس کا بھی ہم نے ان کو لیٹر لکھ دیا ہے. وہ جگہ بھی ہم ان سے لے کے تو وہاں پہ بھی شہر کے لیے اس بارے میں جی جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے ان کی کافی زیادہ آبادی ہے، بلکہ اس قبرستان کے اوپر ان کے بار بار کہنے کے اوپر میں نے ان کے ساتھ ایک علیحدہ میٹنگ بھی کی ہے. ان کے جو کرسچنس کے ایشو ہیں وہ سارے سنے ہیں اور ان کو وہاں قبرستان میں 100 کنال ہم نے دے دی ہے. مزید ان کو جو 100 کنال دینی ہے وہ آگے پہاڑی ہے. اس چیز کو بھی ڈپارٹمنٹ نے شروع کر دی ہے کہ وہ جیسے جیسے کلیئر ہوگی تو ان کی وہ 200 کنال پوری ہو جائے گی وہ جگہ. ہندوؤں کی اب کوئی یہاں اتنی زیادہ آبادی نہیں رہی. وہ اب یہ ان کے ساتھ یہی طے ہوا تھا کہ جتنی آبادی یہ مردم شماری میں آئے گی اس حساب سے ان کو جگہ دے دیں گے. اگر ان کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہو تو پھر ہم نے اتنی جگہ کو دے کے کیا کرنا ہے. کرپشن دیکھیں میں کرپشن تو ہر محکمے میں ہی ہوتی ہے، یہاں پہ بھی کرپشن ہوگی، تمام کارپوریشنوں میں ضلع کونسلوں میں کرپشن ہوگی، لیکن اس کرپشن کو ہم نے روکنا کیسے ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کرپشن میرا ہمیشہ اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہے. اوپر والے لوگ ٹھیک ہوں تو نیچے بھی کم ہوتی جاتی ہے کرپشن. آپ کو یہاں انشاءاللہ آپ بھی نظر آ رہا ہے، مزید آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ کرپشن کی گرفت جو ہے وہ کم کر رہی ہے. اب یہ سارے لوگوں کے خلاف درخواستیں تو اینٹی کرپشن میں چل رہی ہیں. میں اب ان سب کو نکال کے اکیلا ہی یہاں بیٹھ جاؤں؟ انہی لوگوں سے ہم نے کام لینا ہے. اور کئی درخواستیں یہاں ایک معاشرے میں یہ بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جھوٹی درخواستیں دینے کا بھی پڑا ہے. ہر بندے کے خلاف 2-3 درخواستیں چلی ہوئی ہیں اور اینٹی کرپشن والے بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. جو میں نے پہلے آپ سے بات کی ہے کہ اس ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی کیوں نہیں ہو رہی، وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ جو نیب نے افسروں کو ڈرا دیا ہے، جو اینٹی کرپشن نے ڈرا دیا ہے. کوئی بندہ کسی کا کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور ملک کا سسٹم ٹھپ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں اب ہمیں کرنی پڑوں گی. انشاءاللہ یہ ہمارے نقشے بھی پاس ہوں گے، باقی بھی چیزیں پاس ہوں گی، لیکن میرے ہوتے ہوئے اگر کوئی کرپشن کی ایسی چیز سامنے آئے گی تو میں بالکل اس کو اسپیئر نہیں کروں گا. اس پہ پرچہ بھی دوں گا، کارروائی بھی کریں گے. رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے، وہ ایک سیکیورٹی ایکٹ بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر تھانوں میں یقیناً کارروائی ہو بھی رہی ہے کہ کرایہ دار جو بھی کوئی نیا آتا ہے اس کا ریکارڈ تھانے میں مینٹین کیا جاتا ہے. جو اربنائزیشن ہے یہ پورے ملک میں ایک ٹرینڈ ایسا چلا ہوا ہے. چونکہ دیہاتوں میں اب ایجوکیشن کی اور ہیلتھ کی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جس وجہ سے لوگ زیادہ شہروں کو موو کرتے ہیں. تو یہ آگے ود دا پیسج آف ٹائم جب دیہاتوں میں بھی یہ فیسلٹیز جائیں گی تو انشاءاللہ پھر یہ اربنائزیشن کا ٹرینڈ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. سب کو بھی لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. جس طرح پیچھے کمشنر کے اوپر یہاں سے کیس بنایا گیا کہ جی اس نے رنگ روڈ کی الائنمنٹ غلط کر رہی ہے.
اب ہم نے 3 اور ایجنسیاں بھی ہائر کی ہیں کہ بتائیں کون سی اچھی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں وہی اچھی ہے. تو اس طرح کے اسکینڈل اس معاشرے میں بنتے جا رہے ہیں. آپ سب بیچارے اس کی بھینٹ چڑھتے پھرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں 4 بڑے پروجیکٹ ہیں اس شہر کے جن کو کوئی شروع نہیں کر پا رہا. ایک یہ کچہری چوک ہے، اس کے بھی بیسیوں مسائل ہیں. میں اس کے اوپر ابھی تک 4 میٹنگز کر چکا ہوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بڑی جلدی شروع کر لیں گے. دولچا ڈیم جو ہے وہ پچھلے 7-8 سال سے کسی نہ کسی بل پھیر میں چلا ہوا ہے. ابھی سپریم کورٹ میں اس کا میٹر چل رہا ہے. میں ایک دفعہ خود بھی کورٹ میں اس سلسلے میں وہاں پہ گیا ہوں کہ اس کو کلیئر کرواؤں تاکہ وہ معاملہ سیدھا ہو. نالا لئی والا ایشو ہے، اس کے اوپر دوبارہ میں نے نیسپاک کو بلایا ہے. ان کے ساتھ میری 2 میٹنگز ہو چکی ہیں کہ تاکہ ہم اس کو کلیئر کر کے ہم کریں. رنگ روڈ کے اوپر بھی ہم نے انٹرنیشنل ایک کنسلٹنٹ، اب باہر کے ملک کا ایک کنسلٹنٹ بھی لے کر آئے ہیں جو ہمیں اب ورکنگ کر کے دے رہا ہے کہ کون سی اس میں اچھی ہے. الائنمنٹ اس کے اوپر بھی ہم مئی کے اندر وہ ہمیں کلیئر کر کے دے دیں گے. انشاءاللہ ہم کام شروع کرا دیں گے. یہ اتنے شارٹ ٹائم میں یہ جو 4 بڑے پروجیکٹ ہیں، یہ 4 ہی اس شہر کے لیے بہت ضروری ہے. اور میری حد الوسع کوشش ہے کہ میں ہر لیول پہ ان کے اوپر کام کر رہا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں ان سارے کاموں کے اوپر آپ کو کام شروع ہوتا نظر آئے. اور پولیس کو میں نے کہا ہے کہ یہ جتنے لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے وہاں لے جائیں. اور ابھی تک میرا خیال ہے 27 لوگ وہاں پہ وہ جا چکے ہیں. ان کو وہاں پہ یونیفارم چینج کرواتے ہیں اور ان کو وہاں کھانا بھی دیتے ہیں، ان کو میڈیسن بھی دیتے ہیں. اور وہ سینٹر دیکھنے کے لائق ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. صرف 15 دن کی محنت سے وہ سینٹر نہ صرف بنا ہے بلکہ چل بھی گیا. پارکنگ کرائے پہ دی ہوئی ہے جہاں پہ موٹر سائیکل جنگلے لگے ہوں باقاعدہ لوہے کے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ٹریفک میں. ان سے بھی پوچھا. اور ساتھ ان کے دفتر کے نالا گزرتا ہے جو 60-70 فٹ نالا پہلے کا درج ہے، اب وہ 20 فٹ رہ گیا ہے. انکروچمنٹ تو یہ تو ہٹا نہیں رہے، بنا رہے. دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہاں جو کچھ بھی نہیں کرتا تو تب بھی لوگ برداشت کرتے رہتے ہیں. ہماری ساری ٹیمیں، میں خود بطور کمشنر کم از کم 8 دفعہ ان بازاروں میں جا چکا ہوں ان تجاوزات کے سلسلے میں. میں میرا حال ہے 20 میٹنگز کر چکا ہوں. مجھے اس کا احساس ہے تو کر چکا ہوں، ورنہ میں بھی دفتر میں بیٹھا رہتا جیسے باقی بھی بیٹھے رہے تو کیا ہوتا. میں نے اپنی ٹیموں کو بھی متحرک کیا ہوا ہے اور اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے. یہ جو 8 بازار ہیں، یہ آپ کہیں سنی سنائی بات کر رہے ہوں گے، یہاں تبدیلی نظر آ رہی ہے. وہ سارے تاجر کہتے ہیں کہ یہاں پہ آنا جانا ہمارا آسان ہو گیا. اب عید کے بعد اگلے 8 بازار بھی ہم سلیکٹ کریں گے. تو اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں امپرومنٹ آتی جائے گی. یہ ساری چیزیں خراب ہوتے ہوئے ان کو بڑا ٹائم لگا ہے. اب ساری چیزیں اچانک ٹھیک نہیں ہو سکتی. اچھا سر، چینی کے